السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کا ایک جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ اچانک پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور 10 منٹ بعد جہاز کریش کر جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ سن کر تمام مسافروں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ایئر ہوسٹس نے بلیک باکس اٹھایا اور جہاز کے مسافروں سے کہا، اس کالے ڈبے کو آگ نہیں لگتی۔ اگر آپ نے فیملی ممبران کو کوئی ہدایت جاری کرنی ہے تو لکھ کر اس ڈبے میں ڈال لے۔ ہر مسافر نے فیملی کے نام اپنا آخری خط لکھا، اپنا آخری میسیج، اپنا آخری پیغام لکھا، مگر حیرت انگیز طور پر ایک نوجوان جہاز کے واش روم کی طرف بھاگا۔ ایئر ہوسٹس یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ اس نوجوان کی اس حرکت پر کافی دیر بعد جب وہ واپس نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے جان کر دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ جہاز جو تھا وہ 30,000 فٹ کی اونچائی پر تھا، یعنی 30,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز تھا۔ پرسکون اور آرام دہ فلائٹ اپنے سفر پر روانہ تھی۔ بزنس کلاس کا با اخلاق سٹاف سارا موجود تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پہلے تو خوب گہما گہمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اپنے حالات بیان کر رہے تھے۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا، رات مکمل طور پر ہو گئی، تو مدھم روشنی میں ہر کوئی سونے کے لیے اپنی سیٹوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا۔ قطر کے رہائشی عبداللہ کی آنکھوں میں بھی نیند کی غنودگی تھی۔ وہ سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا، جہاز کو زبردست جھٹکا سا لگا۔ لائٹ دوبارہ سے جل اٹھی اور ایمرجنسی سائرن کی آواز سے سارا سٹاف، سارے جہاز والے، جتنے بھی مسافر تھے، سارے اٹھ گئے۔ سب مسافر ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ سب ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا وجہ ہوئی ہے۔ تو ایئر ہوسٹس نے کہا کہ یہ ڈبہ، جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ خاص ساخت کا ڈبہ ہے، مگر دھماکے میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب لوگ اپنی فیملیز، بزنس پارٹنرز یا پھر بینکرز کو کوئی آخری ہدایت جاری کرنا چاہتے ہیں یا ان کے نام کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر ڈبے میں ڈال دیں۔ ملبے میں سے جب یہ بلیک باکس نکلے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر ایئر ہوسٹس نے تمام مسافر کو ایک ایک کاغذ قلم تھما دیے۔ ہر کوئی اپنی فیملی کو آخری خط لکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھے مسافر نے لکھنا شروع کیا کہ میرے بیٹے، مجھے معاف کر دینا۔ میں ساری زندگی تجھے بزنس کے طریقے پڑھاتا رہا، اس دنیا میں کیسے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا، میں تجھے سارا بتاتا رہا، مگر افسوس کہ کبھی نماز ادا کرنے کی تلقین نہیں کی۔ قرآن مجید تو کیا، ایک سورت بھی پڑھانا نہ سکھائی تاکہ تم میری قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے نام لکھا کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے حقوق ادا نہ کر پایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تجھے مارنا شروع کرتا تھا، بلا وجہ غصہ کرتا، اور تم بھی کہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کاش کہ میں تمہارے سامنے ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قسمت نے مجھے یہ موقع نہ دیا۔ میرے بچوں کی ٹھیک سے تربیت کرنا، انہیں اپنی طرح ایک اچھا انسان بنانا، انہیں ان کے باپ کی طرح نہ بننے دینا جو اپنی بیوی سے نا انصافی کرتا رہا، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا رہا، جو اپنی بیوی کو اس کا حق نہ دیتا رہا۔ جو وقت قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں لگنا تھا وہ گیم آف تھرون میں کھا گیا۔ اس کے ساتھ تصویریں، اس کے ساتھ تصویر، اس جگہ کا وزٹ، وہاں کی سیر، بس یوں ہی زندگی گزارتا رہا۔ اے اللہ میرے مالک، اس جہاز میں سوار تمام بندوں میں فقط میں ہی بدترین مخلوق ہوں تیری، اور تو میرا بہترین خالق۔
اگر یہ آفت کوئی عذاب ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ آفت میری وجہ سے آئی ہے۔ آج یہ سارے تیرے حضور عبادتیں لے کر آ رہے ہیں، میرے پاس سوائے ندامتوں کے اور کچھ نہیں، میرا دامن خالی ہے۔ میں آج اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے بہت بڑا شرک کیا، میں نے اپنی ذات کو بندگی اور تیرے بیچ رکھ دیا۔ میری انا، میرے تمام کارنامے شرک نہیں تو اور کیا ہیں؟ نام تیرا لیتا رہا اور محبتیں کسی اور سے۔ نماز ہے سامنے تو نظر کہیں، خیال خیال تیرا فون کہیں، لیکن چیٹ کسی اور سے۔ یا اللہ، میں نے ملاوٹ کی، میں نے تیرے عشق میں ملاوٹ کی، میں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ مہینوں تک اناج میرے سٹور میں پڑا رہتا اور باہر لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ میں یہ بات جانتا تھا مگر اس طرح متوجہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام ہی آنا ہے، اور ہمارے رزق میں تو ان غریبوں اور مساکین کا حصہ رکھا تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کے کام نہ آیا۔ میں نے رشوت بھی لی، رشوت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو کام کرنے آئے ہو، جس کے لیے کرنے آئے ہو، اسے دھوکہ دے کر کسی اور کا کام کر دو۔ یہ میری تنخواہ رشوت ہی تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کروں، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ نہ کیا، باقی سب کچھ کیا۔ میں نے غرور کیا، میری ذات اور انا کے بت کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے، لگے رہو، جاری رہو، تم ٹھیک جا رہے ہو، سب ٹھیک جا رہا ہے، تمہاری زندگی بھی ٹھیک جا رہی ہے، تم اپنی زندگی میں جو جو کارنامے کر رہے ہو تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو۔ میں اپنی زندگی سے اس قدر غافل ہو چکا تھا، میں اپنی مستیوں میں اس قدر گم ہو چکا تھا۔ پھر تیسری سیٹ پر بیٹھا ایک نوجوان اپنے باپ کے نام خط لکھ رہا تھا۔ بابا، مجھے معاف کر دینا، آپ بار بار مجھے واپس بلاتے تھے، آپ مجھے دیکھنے، مجھے ملنے کے لیے بےقرار تھے، مگر میں نہ آ سکا۔ مگر آج جب آپ کے لیے میں وطن واپس آ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، اور وہ بھی ادھورا۔ بابا، مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ سب لوگ خط لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ فلائٹ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کو لے کر جا رہی تھی۔ انہی مسافروں میں ایک مسافر جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ایئر ہوسٹس اس نوجوان پر حیران تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، ہم سب کے پاس بہت کم وقت ہے، مگر اس مختصر وقت میں واش روم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ گھڑی کی سوئی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب کافی دیر تک عبداللہ واش روم سے باہر نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے واش روم میں جھانک کر دیکھا، وہ اندر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اکیلے میں ہی رونا چاہتا تھا۔ عبداللہ واپس آیا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی اپنے بینک، انشورنس ایجنٹ، بزنس پارٹنرز یا پھر سیاسی لیڈرز کو خط کیوں نہیں لکھ رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں ہے، پھر جلدی سے اپنا خط لکھنا شروع کیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو جلدی سے گزر رہا تھا۔ ان تمام اعلانات اور حیرانگی میں 2 بھی منٹ تو ویسے ہی گزر چکے تھے اور باقی 8 منٹ باقی تھے۔ عبداللہ نے اپنا خط شروع کیا۔ اے میرے پیارے اللہ، میں اس لمحے صرف آپ کے نام ہی خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ، نذرانہ، کوئی ہدیہ لے کر ضرور جاتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو کسی ہدیہ یا تحفے کی کیا ضرورت، مگر میں بندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں گا۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ کو پیش کروں یا پیش کرنے کے لائق ہو۔ ساری زندگی یوں ہی ضائع کر دی۔ دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک جا، اس پاک ذات کے آگے سجدہ کر جس نے تجھے پیدا کیا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر جو نعمتیں اس نے تجھے عطا کی۔ مگر شیطان پھر دماغ میں یہ خیال لاتا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کچھ بھی اس قابل نہیں۔ ساری کی ساری زندگی سونے میں گزار دی،
40 में से 12 साल तो हकीकतन सोता ही रहा और 10 साल बचपन और पढ़ने में गुजार दिए। तकरीबन 8 साल रोजी रोटी की तलाश में दिए। बाकी चंद साल यूं ही फजूल कामों में, कभी किसी की गीबत में तो कभी झूठ बोलने में गुजार दिए। आगे से आगे बढ़ने के शौक में कभी ऐसा वक्फा भी नहीं आया कि पीछे मुड़कर देख सकूं कि तेरे साथ क्या ताल्लुक बनाया, कैसा ताल्लुक बनाया। माशरे को सुधारने के खबत में अपने आप पर काम करना भूल गया। नमाजों, नवाफल, रोज़ों की तादाद, हजो उम्रा, कुरान और ख़त्म की गुफ्तगू, अपनी बड़ाइयों के हिसाबो किताब में इबादत ही ना हो सकी। कभी ना हार मानने के अज़म में मैं तेरे सामने भी सरेंडर ना किया। अल्लाह आज तू मुझे बचा ले। वो लम्हात जो तेरे जिक्र में कटने थे वो टीवी ड्रामों और खेल कूद में गुजर गए, जो तेरी यादों और दुआओं में लगने चाहिए थे, जो तुझे याद करने में लगने चाहिए थे, जो तेरी इबादत करने में लगने चाहिए थे, जो तेरा जिक्र करने में लगने चाहिए थे, वो मैंने सोशल मीडिया पर फजूल कामों में सर्फ किए। मैंने सच पर आंखें बंद कर ली और रोज आईना देखता, अपने आप से नजरें चुराता। ए अल्लाह, मैं तो मरने से पहले ही मर गया। मैं जहाज गिरने से पहले ही चारों खाने चत हो गया। मैंने कितने घाटे का सौदा किया है, तुझे छोड़कर दूसरों को अपना दोस्त बना लिया। ऐसे लोगों को जो सिर्फ अच्छे वक्त पर मेरे साथी थे और जब बुरा वक्त आया तो मुझे छोड़ कर चले गए। बेशक तेरा फजल किसी वजह का मोहताज नहीं। बड़ों की यही शान होती है कि वो जब किसी छोटे पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये कमज़ोर है, मज़ीद गिरफ्त डाली तो ये मर जाएगा, तो वो छोड़ देते हैं। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ। तेरी रहमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तेरी दस्तरस से मेरा कोई अमल, मेरा कोई गुनाह छुपा हुआ नहीं। तेरे फजल के सिवा कोई नाफरमानी नहीं और तेरी पहुंच से मेरी कोई दुआ दूर नहीं। ऐ समीउल बसीर, मेरी ज़िंदगी का आखिरी मिनट बचा है। मैं ऐसा बेबस हूँ कि कुछ नहीं कर सकता। इसी बेबसी में, लाचारी के सदके मुझे तू बख्श दे। मेरी प्यारी हम सफ़र, अब मैं चलता हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें अच्छा अब्दुल्ला बनाना। एयर होस्टेस ने अब्दुल्ला को गहरी नींद से जगाया। वो पसीने से शराबूत था। सर से लेकर पाँव तक ऐसे लग रहा था कि मानो जैसे वो नहाया हो। सब कुछ नॉर्मल था, मगर अब्दुल्ला एक ख्वाब देख रहा था। आइए हम सब भी आज अपना आखिरी खत लिखते हैं कि ज़िंदगी का खत दुरुस्त हो सके। नाजरीन, इख्तिताम में आप सबसे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, गुज़रा वक्त कभी हाथ नहीं आता और जितने ज़िंदगी के लम्हात अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं उसे गनीमत जानकर नेक कामों में सर्फ करें, किसी का दिल नहीं दुखाए। मियाँ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मज़े टादे मंदी टादे टैदे जो कुछ टेंदा, एक बंदे दा दिल ना तोड़ी, रब दिलां विच रहिंदा। एक तरफ इंसान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो और दूसरी तरफ किसी की दिल आज़ारी करे, किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, किसी को दुख दे, किसी को दर्द दे। ऐसे लोगों की ना नमाज कबूल होती है, ना उनका कोई ज़ाहरी अमल कबूल होता है, ना उनकी इबादत कबूल होती है, ना उनके रोज़े कबूल होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मैं अपने बंदों को हकूक़ुल्लाह तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं उनको हकूक़ुल इबाद कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक बंदा दूसरे बंदे के हकूक़ गज़ब करे, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि दुनियादारी तो लेकर चलें, लेकिन दीन को भी लेकर चलें, इस्लाम को भी लेकर चलें, उसको समझे, ये देखें कि उसमें हमारे लिए क्या पैगाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर उनके नवासे तक कुर्बान हो गए। दीन की खातिर उन्होंने कितनी ज़्यादा मुशक्क़तें, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। इसलिए इस तरह उनकी मेहनतों को, उनकी मशक्क़तों को इस तरह से ज़ाया मत करें। इस्लाम पर अमल करें, दीन इस्लाम को समझें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद हो। अल्लाह आप सबको नेक अमाल करने, अपनों से प्यार करने, अच्छे बुरे में फ़र्क करने, हलाल हराम में फ़र्क करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फ़रमाए और इख्तिताम में अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए जो उसे और उसके हबीब को पसंद आ जाए। और हाँ,
اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تو تب تک ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔